الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، آمین یا رب العالمین۔ کل کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں ہمارے دین کی یا ان کے علوم کی جو روایات ہیں اس کے حوالے سے۔ اس میں نے عرض کیا تھا کہ علم التزکیہ والاحسان، جس کو علم التصوف بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک باقاعدہ علم ہے۔ اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن و سنت تو گویا ایک ہمارا گیون ہے نا، وہ تو نص ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، سنت اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے، اور وہ قول اور فعل معصوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہے، جو علوم کی فارمولیشن ہے، وہ غیر معصومین نے کی ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد ہمارے جو اسلاف کہلاتے ہیں ان سے چلی آئی۔ تو جس طریقے سے میں نے پہلے شروع میں عرض کیا تھا، جب امام غزالی علیہ رحمہ ان کی کتاب کا کچھ اختصار سے میں تعارف کرا رہا تھا، کہ اب کسی کو بھی امیونٹی حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ اس کی کسی بات میں یا علم کے کسی بیانیے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ تو اس امت نے بڑے بڑے علوم پیدا کیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بڑا علم جو ہے وہ علم الفقہ ہے، اسی کے ذیل میں اصول الفقہ ہیں، قواعد فقہیہ ہیں۔ پھر علم الکلام ہے، علم العقیدہ ہے، اس کو علم التوحید بھی کہتے ہیں، علم اصول الدین بھی کہتے ہیں، الفقہ الاکبر بھی کہتے ہیں، الہیات بھی اس کی ایک خاص شکل کو کہتے ہیں۔ اس میں بھی بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اور پھر علم التزکیہ والاحسان، جس کا ایک عنوان تصوف ہے، اس میں بھی جو ہے وہ بہت غیر معمولی کلام کیا گیا۔ اور اگر آپ دیکھیے جو قرآن مجید ہمیں بار بار بیان کرتا ہے نا، یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتا ہے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے، کہ بھائی تمہیں ان سے سبق لینا ہے، اور ان خرابیوں کا، ان کوتاہیوں کا، ان ضلالتوں کا تمہیں شکار نہیں ہونا جس میں یہود و نصارہ مبتلا ہو گئے، ملوث ہو گئے۔ اور قرآن مجید جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، جو ترتیب مصحف ہے، اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم طلب کرتے ہیں۔ اور کبھی آپ اس پہ بھی غور کیجئے گا کہ وہ صراط مستقیم کوئی ایبسٹریکشن میں ہم طلب نہیں کرتے، یعنی یہ نہیں ہم کہتے کہ اے اللہ تو سیدھی راہ دکھا، اور وہ سیدھی راہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ قرآن کی راہ ہے، وہ اللہ کی راہ ہے، وہ رسول کی راہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے اس میں بھی بہرحال افراد اہم ہیں۔ اور وہاں کیا کہا گیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور یہ منعم علیہم کون ہے؟ خود قرآن مجید نے تعارف کرا دیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وہ لوگ کہ جو اطاعت کریں گے اللہ کی، اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو معیت حاصل ہوگی ان لوگوں کی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ نبیین بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، اور صالحین بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان لوگوں کی جو راہ ہے اس پر ہمیں چلنا ہے، اور ہمارے ریفرنس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد جن کو سلف صالحین کہا جاتا ہے ان کی راہ پر ہمیں چلنا ہے۔ اور پھر ہمیں کن رویوں سے بچنا ہے؟
اور ہم دعا کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ان منعم علیہم لوگوں میں ہمیں شامل فرما، ان کی راہ پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اے اللہ ان لوگوں کی راہ پر مت چلائیو جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو اپنی راہ کھوٹی کر بیٹھے، جو گمراہی کا شکار ہو گئے۔ تو مغضوب علیہم لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے حق کو پہچانا، حق کو جانا، اور اس کے بعد سرکشی اور تمرد کی وجہ سے انحراف کا رویہ اختیار کیا۔ اور ضالین کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہ جو صحیح حق تک پہنچ نہیں سکے اور نیک نیتی سے انہوں نے غلو کیا پیغمبروں کے بارے میں اور دینی روایت کے بارے میں۔ اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جو مغضوب علیہم ہے اس کا جو نمائندہ گروہ ہے پرانی امتوں میں سے، خاص طور پہ بنی اسرائیل میں سے، وہ یہود ہے، اور ضالین جو ہیں ان کا جو نمائندہ گروہ ہے وہ کون ہے؟ وہ نصارہ ہے۔ تو ابھی میں نے ذکر کیا کہ بھائی ہمارے ہاں علم کی روایت جو ہے وہ چلی ہے، فقہ کی بھی ہے، کلام کی بھی ہے، اور پھر تصوف کی بھی ہے۔ تو یہ قول ہمیں بہت سے ہمارے بزرگوں سے یہ قول نقل ہوتا ہے، امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے بھی اس کو نقل کیا اور فرمایا کہ جو لوگ من فسد من علمائنا، کہ ہمارے علماء میں سے جو لوگ فساد کا شکار ہوتے ہیں، کرپٹ ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، تو کہا کہ ففیہ شبہ من الیہود، تو ان کے ہاں ایک خاص طرح کی مشابہت ہمیں ملتی ہے یہود سے۔ اور جب عالم کہتے ہیں نا، تو عالم جو ہے وہ الفقہ الاکبر کے بھی علماء ہیں، یعنی وہ فقیہ بھی ہیں جو عقیدے پر انہوں نے کام کیا، اور عالم سے مراد وہ بھی ہیں کہ جو فقہ الاصغر پر، یعنی اعمال کی جو تفصیلات ہیں، اس کی جو فروعات ہیں، ان پر کام کیا۔ تو کہا کہ جب وہ کرپٹ ہوتے ہیں نا، چونکہ وہ جانتے بوجھتے، ان کو علم ہے، وہ جانتے ہیں، اور وہ جو اقبال نے کہا نا کہ لغت ہائے حجازی کے قارون بھی ہوتے ہیں وہ، لیکن اگر وہ اخلاقی طور پر، وجودی طور پر جو ہے وہ دنیا پرستی کا شکار ہو جائیں، تو پھر ان کی ایک مثال جیسے یہود کے ہاں ہمیں ان کی مثال ملتی۔ اور ومن فسد من، انہوں نے کہا نا کہ پھر ہمارے جو اولیاء اللہ میں سے ہیں، یا عبادنا، ومن فسد من عبادنا، کہ جو ہمارے عباد میں سے، جو بہت عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، صوفیاء ہوتے ہیں، ان میں سے جو لوگ خراب ہوتے ہیں، کرپٹ ہوتے ہیں، تو ان میں شبہات کس کی آتی ہے؟ نصارہ کی۔ اسی لیے ایک اور قول بھی ہمیں بہت زیادہ ہمیں ملتا ہے مختلف لوگوں سے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو بڑی خرابی آتی ہے نا، وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ دو طرح کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک ایسا عالم جو متحتک ہے، یعنی عالم متحتک، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عالم تو ہے، جانتا تو ہے، سمجھ اس کو ہے، لیکن وہ پھر اللہ کی حرمتیں پامال کرتا ہے اور انحراف کرتا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جاہل یا عابد، یا جاہل متنسک، یا عابد جو ہے جاہل، کہ ایک ایسا عابد یا ایسا متنسک، یعنی نسک کہتے ہیں نا جو ہے قربانی کو، عبادت کو، یعنی بہت عبادت گزار ہو لیکن وہ جاہل ہو، دین نہ جانتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خرابی دونوں لوگوں میں پیدا ہو سکتی ہے، یعنی جس کو ہم ظاہری علم کہتے ہیں، اور ظاہری علم سے مراد پھر وہی بات ہے، عقیدے کا بھی ہے، عمل کا بھی ہے، اور ایک وہ جس کو باطنی علم کہتے ہیں۔ اچھا، باطنی سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ باطنی سے مراد ہم کوئی ایسوٹیریسزم کی طرف جا رہے ہیں اور باطنیت کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم کتاب انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کا ایک چیپٹر پڑھیں گے، تو انہوں نے اپنے زمانے میں ایک گروہ تھا جس کو باطنیہ کہا جاتا تھا، وہ اسماعیلی بھی کہلاتے تھے، وہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ کرامتہ بھی ان کو کہا جاتا تھا۔ ان پر تو نقد کی ہے بہت زیادہ، اور فضائل الباطنیہ کے نام سے ان کا ایک مستقل رسالہ بھی ہے۔ تو وہ نہیں ہے کہ انہوں نے تو پھر باطنیت کے نام پر شریعت کو منسوخ کر دیا اور پورے دین کو ہی سمبولک بنا دیا، اور ہر چیز کی ایک الگ تعویل کر دی، اور بالکل شریعت کا ظاہر منسوخ ہی کر دیا۔ یہاں باطن کا مطلب کیا ہے؟ جیسے بہت سے علماء لکھتے ہیں کہ تصوف کا ایک تعارف کیا ہے کہ یہ فقہ الباطن ہے، اور باطن سے مراد قلب ہے نا، بھیتر ہے، انسان کا درون ہے، اور پھر وہی احوال القلب وغیرہ اس کے اندر آتے ہیں۔ اور جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دین میں جتنے بھی بڑے آپ سمجھ لیں فضائل ہیں، ان کی اکثریت جو ہے وہ اعمال نہیں ہے بلکہ احوال ہے۔
اسی طریقے سے جو بہت بڑے بڑے جن کو کہا جاتا ہے نا کہ جیسے وہ ایسے سن ہوتے ہیں جیسے کارڈینل سنز ہوتے ہیں کہ جو بالکل انسان کی تمام نیکیوں کو اور تمام جو حسنات ہیں ان کو اکادت کر دیتے ہیں، وہ بھی اصلاً احوال ہیں، ان کا تعلق بھی باطن سے ہے۔ تو وہ لوگ جو اس پر محنت کرتے ہیں، اس پر کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ گویا کہلاتے ہیں کہ اہل الاحسان ہے، اہل التزکیہ ہے، اہل التصوف ہے۔ پھر آپ اس پر بھی کبھی غور کیجئے نا کہ وہی جو پرانی امتیں ہیں، بنی اسرائیل ہے خاص طور پہ، وہاں پر یہ دو قرآن مجید عنوانات بیان کرتا ہے کہ احبار و رہبان، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرح سے ان کا تذکرہ ہوتا ہے، یعنی مقام ذم میں بھی تذکرہ ہوتا ہے اور زیادہ تذکرہ وہاں پر ہوتا ہے کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، جو ہے ربانیون بھی ان کو کہا ہے، رہبان بھی ان کو کہا ہے کہ بھئی اہل کتاب کی جو ربانی ہیں، جو رہبان ہیں اور جو ان کے بڑے علماء ہیں، کیوں نہیں ان کو منع کرتے حرام خوری سے اور منکرات سے۔ لیکن مقام مدح میں بھی بیان ہوا ہے، یعنی خاص طور پہ نصارہ کے بارے میں کہا نا کہ ذالک بان منہم قسیسین و رہبان، اس وجہ سے کہ ان کے ہاں اللہ والے بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، صالحین بھی موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے کرپشن کے امکانات فقہاء کے اندر ہیں، جس طرح کرپشن کے امکانات جو ہیں متکلمین کے اندر ہیں، ویسے ہی امکانات جو ہے وہ صوفیاء کے ہاں بھی ہیں، اہل اللہ کے ہاں بھی ہیں۔ لیکن یہاں پر ذرا امکان زیادہ ہے، اور امکان زیادہ ہونے کا سبب بھی واضح ہے کہ چونکہ اس میں جو ہیومن سبجیکٹیویٹی ہے نا وہ زیادہ دخیل ہے، اور دوسری چیزوں میں بہرحال نسبتاً چیزیں زیادہ آبجیکٹیو ہوتی ہیں، خارجی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ سبجیکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اس میں کرپشن کے امکانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ساری گفتگو میں نے اس لحاظ سے عرض کی ہے کہ چونکہ یہ جو ہم کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اور جن موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ، صبر اور شکر اور اس کی تفصیلات، اور یہ جو سارا لٹریچر ہے جس میں سے میں نے کچھ آپ کو تعارف کرایا تھا کہ یہ ایک پوری صنف ہے ہماری جو اسلاف سے چلی آ رہی ہے، جس میں زہد ہے، فقر ہے، اور یہ جو رذائل اور فضائل کی تفصیلات ہیں، ان کے حوالے سے جب تفصیلات سامنے آتی ہیں تو بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ باریک بینی سے کلام کیا جا رہا ہے، اور بہت زیادہ نیٹی گریٹی، اور بہت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایسی بات کی جا رہی ہے کہ جو بہت ہی زیادہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے اوور ڈوئنگ ہوئی ہے۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اوور ڈوئنگ انسانی ہر جو بھی کام ہے نا، جو بھی اس کا ڈسپلن ہے، جو بھی علوم پیدا ہوتے ہیں اس میں ہو سکتی ہے۔ تو کیا فقہ میں اوور ڈوئنگ نہیں ہوئی؟ یعنی وہ جو مفروضہ بہت سے معاملات تھے اور بہت دور اسکار قسم کی چیزیں بھی فرض کر کے جو ہے معاملات کیے گئے، تو وہاں پر بھی اوور ڈوئنگ ہوئی۔ اسی طریقے سے علم کلام ہے، اس کی کچھ شکلیں ایسی ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک چیستان بن گیا ہے۔ اقبال نے شاید اسی کے حوالے سے ایک موقع پہ جھلا کے یہ کہا تھا نا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ تو بہت زیادہ خاص طور پہ ذات و صفات کے جو مباحث ہیں، حسن و قبح کے مسائل ہیں، جبر و قدر کے مسائل ہیں، جب بہت باریکی میں آپ جاتے ہیں تو آدمی کو لگتا ہے کہ جیسے یہ نان ایشوز کو ایشوز بنا رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگر کوئی آدمی اس لٹریچر کو پڑھے اور تفصیل میں جائے تو کئی جگہوں پہ اس کو خیال ہوگا کہ جیسے یہ بہت زیادہ گہرائی میں چلے گئے اور شاید اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اوور ڈوئنگ ہو سکتی ہے، یعنی اس کا کوئی ہم انکار نہیں کرتے۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو لٹریچر ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، رسالہ کشیریہ ہے یا رسائل جنید ہیں، یا اس کے بعد قوت القلوب ہے، یا کتاب اللمع ہے، یا کتاب التعارف ہے، یا اس کے بعد پھر خود یہ احیاء علوم الدین ہے، تو اس میں اصل میں انسان کو جو دیکھا جاتا ہے نا تو وہ ایک آئیڈیل ٹائپ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ قرآن مجید نے تعارف جو انسان کا کرایا ہے نا تو وہ بھی بہت میگنیفائڈ تعارف ہے۔ اب اس دور میں جس میں ہم رہتے ہیں، چونکہ انسان کو بہت ہی جیسے گھٹیا کر دیا گیا ہے، بہت گرا دیا گیا ہے، اور اس کو جیسے ایک اینیمل بنا دیا گیا ہے، اور بہت نیچلی سطح پہ جا کے اس کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کے لٹریچر سے اب جدید آدمی کو کوئی مناسبت محسوس نہیں ہوتی۔
اور وہ جو کہا نا اکبر نے کہ بھئی آپ کا تصور انسان کیا ہے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اس نے بڑے ایک اپنے انداز میں کہا نا کہ کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں، بوزنا بندر کو کہتے ہیں، یعنی منصور نے کہا کہ بھئی میں تو خدا ہوں، ان الحق کا نعرہ لگایا، اور ڈارون نے کہا کہ بھئی ہم تو بندر کی اولاد ہے، اس کی نسل ہے۔ تو ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، تو میرے ایک دوست ہنس کر کہنے لگے کہ ہر شخص کی جو فکر ہوتی ہے وہ وہیں تک ہوتی ہے جہاں تک اس کی رسائی ہے اور جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ اور وہ جو اصل میں تو حافظ کا شعر ہے نا، جس سے یہ کی ایک طرح سے پیروڈی بنائی گئی ہے کہ تو و طوبا و ما و قامت یار، کہ تو اور جو ہے وہ جنت کا درخت، تو تیرا تصور یہ ہے، تیری رسائی یہاں تک ہے، اور ہم ہیں اور ہم تو قامت یار سے آگے جا نہیں پاتے، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ تو بہرحال یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ ہم انسان کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کبھی آپ دیکھیے قرآن مجید بھی انسان کے یہ دونوں تعارف کراتا ہے، اور اس وجہ سے آپ دیکھیں تو انسان بالکل ایک پیراڈاکسیکل سا وجود ہے۔ اور سعدی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ از رشتہ فرشتہ وز حیوان، کہ اور کہا کہ آدمی زادہ طرفہ معجون است، کہ جو آدم زاد ہے نا یہ ایک عجیب و غریب معجون مرکب ہے، اور از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، کہ اس میں ایک فرشتوں کی بھی سرشت ہے اور حیوان بھی اس کے اندر پورا موجود ہے، اور یہ کوئی چیز ہم خود سے تھوڑی بنا رہے ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں جو سورہ تین ہے اس میں یہ دونوں باتیں واضح کر دی کہ وہ تین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یعنی یہ انبیاء کی طرف تلمیحات ہیں نا، سیدنا نوح ہیں، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کی طرف، یعنی یہ سارے انبیاء کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین نمونے پہ خلق کیا۔ یہ انسانیت کے گلے سرسبد ہے، اور یہ گویا زینت ہے، انسانیت کا معراج ہے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے، خلق تو ہم نے اتنی اونچی تقویم پہ کیا تھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور آدم کے بارے میں کہا کہ خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، اور کہا کہ میں نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ تو یہ بہت میگنیفائڈ بیان ہے نا، لیکن اسی کے ساتھ انسان کے ساتھ چونکہ نفس بھی لگا رکھا ہوا ہے، شہوتیں بھی لگا دی ہیں، اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر جب گرتا ہے تو ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو گرا دیا نچلوں میں سب سے نیچا۔ تو وہ جو پستیاں ہیں اس کو بھی کوئی درندہ، کوئی حیوان میچ نہیں کر سکتا۔ جب انسان گراوٹ کا شکار ہوتا ہے اور بطن و فرج کے تقاضوں کے مطابق ہی زندگی بسر کرتا ہے تو اس کی پستیوں کا بھی کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو لٹریچر ہے تصوف کا کہہ لیجئے، تزکیہ و احسان کا، اس میں وہ جو ہیومن آرکیٹائپ ہے نا وہ بہت بلند ہے، وہ آدم ہے، اور آدم کے خلفاء ہیں، اور آدم کے آگے آپ سمجھ لیجئے بعد میں آنے والے انبیاء اور صالحین ہیں، تو ان کو سامنے رکھتا ہے یہ لٹریچر۔ اور جیسے ایک تصور اس میں پایا جاتا ہے انسان کامل کا، کہ ایک انسان کامل ہوتا ہے جو ہر لحاظ سے نیک سک سے درست ہوتا ہے، اور انسانیت کے جتنے بھی فضائل ہو سکتے ہیں وہ اس کے اندر پرسونیفائڈ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس لٹریچر کو پڑھتے ہوئے اس بات کا دھیان ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ اس میں جو آئیڈیل ٹائپ ہے نا اس کا بیان ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں اور دونوں طرح سے بیان ہوتا ہے، یعنی جو کمالات ہیں وہ بھی بیان ہوں گے، اور جو گراوٹیں جہاں جہاں سے پیدا ہو سکتی ہیں، شیطان اور نفس کی دراندازی جہاں جہاں سے ہو سکتی ہے، اس کا بھی بہت باریک بیان ہے نا۔ یعنی جب اخلاص کا بیان ہوگا تو وہ ایک بیان ہوگا، جب ریا کا ہوگا تو ایک اور طرح سے ہوگا، ٹھیک ہے، اور جب تواضع کا ہوگا تو وہ ایک اور پہلو سے ہوگا، اور جب تکبر کا ہوگا تو وہ دوسرے پہلو سے ہوگا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں تعارف جو ہیں انسان کے وہ بہت اونچائی کے ساتھ اس لٹریچر میں ہمیں ملتے ہیں۔ اب اس میں ایک اور چیز جو میں کل ذکر کر رہا تھا تو میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ایک اشکال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اور بڑا جینون سا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم باتیں پڑھتے ہیں صبر کے بارے میں، شکر کے بارے میں، زہد کے بارے میں، اخلاص کے بارے میں، ٹھیک ہے، توکل کے بارے میں،
فقر کے بارے میں. تو یہ بہت خوبصورت باتیں لگتی ہیں، بہت رومانٹک باتیں لگتی ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ آدمی جیسے اپنی ساری زندگی اس پہ گزار سکتا ہے. یعنی ان چیزوں کو پڑھنے پڑھانے میں بھی اور ان کو اپنانے میں بھی. صبر اور شکر پہ ہم جب بات کریں گے تو اندازہ ہوگا نا کہ یہ تو ایک لائف لانگ پروجیکٹ ہے اور مستقل کرنے جیسا پروجیکٹ ہے. لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہ لٹریچر پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں یا تصوف وغیرہ کے بارے میں کلام ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کے اندر ایک عجیب سا ایک خلجان پیدا ہوتا ہے. اور وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ باتیں بہت ہو رہی ہیں اور جناب اللہ سے لو لگانے کی اور قلب جو ہے اس کو روشن کرنے کی اور اللہ کی طرف سیر و سلوک کی، لیکن دوسری طرف ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں پر جو ہمارا دین ہے وہ اس کے احکامات اس طریقے سے غالب نہیں ہیں. ہم مغلوبیت کے دور میں ہیں اور بہت زیادہ جیسے دبے ہوئے ہیں، پاور سے محروم ہیں، اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے بنیادی جو دینداری ہے اسی کے لالے پڑے ہوئے ہیں جن حالات میں ہم رہتے ہیں. اس میں اس طرح کی باتیں کرنا تو ہمارے کچھ دوست بھی اور بھی کچھ لوگ وہ اس کو خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی ذہنی عیاشی ہے. اور یہ ذہنی عیاشی کی باتیں ہیں، یعنی بہت زیادہ علم کی باتیں کرنا، چاہے وہ فقہ میں ہو، چاہے وہ کلام میں ہو، چاہے وہ تصوف میں ہو، سب میں. یعنی اگر آپ فقہ کے بارے میں ذرا گہرائی میں جا کے گفتگو کریں یا سیکھیں سکھائیں، یا علم کلام یا عقیدے کے بارے میں یا اس لٹریچر کے بارے میں، تو وہ جیسے ان کے اندر ایک وحشت سی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ دیکھ نہیں رہے کس طرح کے حالات ہیں، اور کفر جو ہے وہ اس کا ہر طرف غلبہ ہے، اور شیطنت جو ہے وہ ننگا ناچ جو ہے وہ کر رہی ہے، اور آپ جو ہے وہ اس طریقے سے ہندی کی چندی کر رہے ہیں اور اتنی تفصیلات میں جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک اشکال ہے اور سامنے تو آتا ہے کہ ہم وہ لوگ کہ جو کالونائز ہو گئے، اور کالونائز ہونے کے بعد ہم مغلوب ہو گئے، ہمارے ادارے جو ہے وہ ختم ہو گئے، ہمارا نظم حکومت جو ہے ہم سے جاتا رہا، اور اس کے بعد جب ہم آزاد بھی ہوئے تو اس کے بعد جو نیا دور آیا تھا وہ دور جمہوریت کا تھا، وہ دور جو ہے وہ یعنی آپ کہہ لیں کانسٹیٹیوشنلزم کا تھا، اور ایک نئے دور میں ہم داخل ہوئے. اور وہ جو پہلے ہمارا ایک نظام حکم تھا، یا آپ کہہ لیجیے خلافت تھی، یا جو کورٹس تھیں جس میں فیصلے ہوتے تھے، قضاء کے معاملات چلتے تھے، فقہی اعتبار سے جو بھی غالب فقہ تھی اس کے حوالے سے چلتے تھے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ انگریز آ گئے، ولندیزی آ گئے، فرینچ آ گئے، پورچوگیز آ گئے، اٹالین آ گئے، ہم مغلوب ہو گئے، اور وہ جو سارا روایتی ہمارا علم کا تصور تھا وہ بھی چلا گیا، جو عدالتی نظام تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور نظام حکم بھی ہم سے چلا گیا. تو اب ایسی صورتحال میں تو اصل چاہیے کیا کہ ہم دین کے جو احکامات ہیں ان کو غالب کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے محنت کریں. تو یہ جو فکر ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے کہ جو جیسے ڈینٹ پڑا ہے ہمیں کولونیل پیریڈ میں، تو گویا اس کو آپ سمجھ لیں اس کی ریمیڈی کرنا، اس کو پورا کرنا، ان رخنوں کو دور کرنا، اور دوبارہ سے طاقت کے حصول کی کوشش کرنا، یعنی مسلمان ملکوں کے اندر بھی، اور اس کے بعد ایک بین الاقوامیت پیدا کرنا، ایک امت کی شکل اختیار کرنا، تاکہ جو ہمارا منصب تھا شہادت الناس کا وہ ہم ادا کر سکیں. تو یہ سب باتیں ٹھیک ہیں اور اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، لیکن اس کو علماء ایک خاص طرح سے بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے، ایک ہے دین کے مستقل اور مسلسل تقاضے، اس کی دیکھ ریکھ کون کرتے ہیں؟ یہ علماء کرتے ہیں، اہل اللہ کرتے ہیں، اور یہی جو دینی روایتیں ہیں نا، تفسیر کا علم ہے، حدیث کا ہے، فقہ کا ہے، اصول فقہ کا ہے، عقیدے کا ہے، ٹھیک ہے، اور تزکیہ اور احسان کا ہے، یہ روایت مستقل چلی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ جب تک اللہ والے موجود ہوں گے اور جب تک مسلمان موجود ہوں گے یہ روایت جو ہے وہ باقی رہے گی. باقی کچھ ہنگامی تقاضے ہوتے ہیں ہر دور کے، جیسی ضرورت پیدا ہوتی ہے ویسے اللہ تعالیٰ کچھ لوگ، کچھ جماعتیں، کچھ افراد پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ اس حوالے سے محنت کرتے ہیں اور وہ جو کمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو پہلو ہے نظام حکومت کا یا خلافت کا یا اقامت دین کا یا غلبہ دین کا، یہ بہت قیمتی ہے، بہت ضروری ہے، لیکن بہرحال یہ ایک پہلو ہے. جو مستقل پہلو ہے وہ یہ ہے. اب میں مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہ جو اخلاص ہے، یہ جو تواضع ہے، یہ جو توکل ہے، یہ جو یقین ہے، یہ جو صبر ہے، یہ جو شکر ہے،
یہ ہر دور میں مطلوب ہے اور یہ بہت بنیادی سطح پر ہماری ضرورت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں پیدا ہو جائے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، وہاں پر بھی ان اقدار کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ خلافت راشدہ میں پیدا ہو جائے، دین کے غلبے کے دور میں پیدا ہو جائے، یا چنگیز خان کے دور میں وہ کوئی آدمی، یا آگے آپ جو دور آنے والا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ دجال کے عہد میں اگر ہم جیتے ہیں تب بھی ان کی اہمیت ہے اور ہمیشہ رہے گی اور بنیادی اہمیت ہے۔ اور اگر سیدنا مسیح کے آنے کے بعد اور پھر جو معاملات ہو جائیں اور دین کا غلبہ ہو جائے اور گلوبل سطح پر ہو جائے، تب بھی ان اقدار کی اہمیت کم نہیں ہوگی۔ تکبر اور ریا اور حسد اور کینہ مثال کے طور پر، یہ ہمارے مسائل ہر دور میں رہیں گے، چاہے وہ خلافت راشدہ ہو، چاہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ ہو، چاہے وہ چنگیز کا دور ہو، چاہے وہ ہٹلر کا دور ہو، چاہے وہ دجال کا دور ہو، چاہے وہ مہدی کا زمانہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی اہمیت کبھی کم نہیں ہو سکتی، اور ان پر توجہ بہرحال ہمیں دینی چاہیے۔ دین غالب ہوتا ہے نہیں ہوتا، ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے اختیار سے باہر ہے، اور یہ تو ایک الگ بحث ہے نا کہ دین کے غالب ہونے کا ہمارا تصور کیا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی فلاں کیا کام ہو جائے گا تو ہم کہہ دیں گے بھائی دین غالب ہو گیا، اور وہ چیز اگر نہیں ہوئی تو ہم کہیں گے بھائی دین مغلوب ہے۔ کیونکہ یہ ایک ریلیٹیو سی بات ہوتی ہے کہ بھائی دین کے کتنے احکامات ہیں جو نافذ کیے جا رہے ہیں، کچھ احکامات ہیں جو نافذ نہیں ہو رہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کے لٹریچر جب ہم پڑھتے ہیں، جو ہم کتاب پڑھیں گے، اس کے بارے میں یہ جو وحشت ہے، میں نے چاہا کہ میں اس کو شروع میں دور کر دوں کہ تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ان چیزوں کی اہمیت کبھی کم نہیں ہوگی، اور یہ تو ہمیں دن میں کئی مرتبہ صبر اور شکر کا موقع ہمارے سامنے آنا ہے۔ اور جس طرح شروع میں نے تمہید میں باتیں عرض کی تھی، ہماری زندگی ان دو احوال میں گزرنی ہے۔ باقی یہ بات کہ ہم جو ہے وہ غلبے کی جد و جہد میں کون کس طریقے سے حصہ لے رہا ہے، کس پہلو سے لے رہا ہے، اور کس حیثیت میں کس رول میں کر رہا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اور وہ ہونی چاہیے، اس کی اہمیت ہم کم نہیں کر رہے۔ ایک تو میں نے ڈسکلیمر چاہا کہ میں اس بارے میں کچھ باتیں عرض کر دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ تصوف کا لفظ استعمال ہو گیا تھا پہلے بھی، آج بھی ہوا ہے، تو پھر وہی بات کہ تصوف کے لفظ سے ہی گویا غیر معمولی وحشت کچھ لوگوں کے ہاں پیدا ہو چکی، اور اس میں چاہتا ہوں کہ 2-3 افراد کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ خاص طور پہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے آدمی تھے، اور اس میں کیا شبہ ہے کہ ایسے افراد تھے کہ جس پر یہ امت ہمیشہ فخر کر سکتی ہے۔ تو ان کا معاملہ کیا تھا؟ کیا آج جو ان کے نام لیوا ہیں، جس طریقے سے سمیرلی وہ تصوف کو سارے کو جو ہے وہ کوڑے دان میں ڈال دیتے ہیں اور اس پر ایک بدعت کا لیبل لگا دیتے ہیں، یعنی تصوف کا جو فلسفیانہ اور عرفانی پہلو ہے اس پر شرک کا عنوان چسپاں کر دیتے ہیں، اور تصوف کی جو کچھ پریکٹسز ہیں، کچھ اس کے اور جو معاملات ہیں عملی زندگی سے متعلق، اس پر بدعت کا ایک بہت بڑا لیبل جو ہے وہ تھوپ دیتے ہیں۔ تو وہ جن کا نام لیتے ہیں، کیا ان کا رویہ بھی ایسا ہی تھا؟ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو فتاویٰ ہیں، ظاہری بات ہے وہ بعد میں کمپائل ہوئے ہیں، اور اب میرا خیال ہے کہ 35 جلدوں میں وہ چھپتے ہیں، یا 35 اجزاء میں چھپتے ہیں، بعض اوقات ایک جلد میں 2 بھی ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک جلد، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو شاید 9 نمبر جو ہے وہ، یا 10 نمبر جو ہے وہ علم السلوک پر ہے، اور ایک جو ہے وہ پوری جلد تصوف پر ہے۔ یعنی جن لوگوں نے کمپائل کیا ہے انہوں نے ان چیزوں کو جمع کیا ہے، یعنی جہاں جو علم السلوک سے متعلق تھی اور جو تصوف سے متعلق تھی۔ تو امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی علی الاطلاق تصوف یا صوفیہ کا رد نہیں کیا۔ اگر آپ ان جلدوں کو پڑھیں تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میں انہیں کچھ یہاں سے تھوڑا سا ایک اقتباس نکالا تھا، وہ میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت جو ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، جس چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے کتاب اور سنت اور اجماع، اور وہ حق و انصاف کی بات کیا ہے؟ حق و انصاف کی بات یہ ہے کہ جو مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اچھے وعدے کا مستحق ہوتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا مستحق ہوتا ہے، اور اپنی نیکیوں پر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ مومن ہے اور برائیاں کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو اس پر وہ سزا کا مستحق ہے۔ اور پھر ایک بہت اہم بات کرتے ہیں جو کہ ہم بعض اوقات سمجھنے میں ہم سے دقت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں وَإِنَّ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ يَجْتَمِعُ فِيهِ مَا يُصَابُ عَلَيْهِ وَمَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ، کہ بعض اوقات ایک ہی شخص میں ایسے اوصاف جمع ہو جاتے ہیں، یا ایسی حرکات و سکنات یا ایسے اعمال اس سے سرزد ہوتے ہیں کہ جن پہ اس کو بدلہ بھی دیا جائے گا، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جس پر اس کی پکڑ بھی ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وما یحمد علیہ وما یذم علیہ، اور ایک ہی شخص ہوگا جس سے کچھ ایسے اعمال ہوں گے جس کی مدح کی جائے گی، تعریف کی جائے گی، اور کچھ ایسے اعمال بھی سرزد ہوں گے جس کی مذمت کی جائے گی۔ وما یحب منہ وما یبغض، اور ایسی چیزیں بھی ہوں گی جس میں یعنی جو پسندیدہ ہوں گی، اور ایسی بھی ہوں گی جس کو ناپسند کیا جائے گا۔ فہذا ھذا، تو کہا کہ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی یہ تمہید باندھ رہے ہیں تصوف اور متصوفین پر ججمنٹ دینے کے لیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے ذہن میں آیا کہ جس طرح شعر کے بارے میں فرمایا نا، کہا کہ یہ کلام کی نوع میں سے ہے، جس طرح، اور کہا کہ جس طرح کلام کا حسن حسن ہوتا ہے، اور اس کا جو برا ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے، اچھا اچھا ہوتا ہے، برا برا ہوتا ہے، یعنی کبیح جو ہے وہ کبیح ہے، اور جو حسن ہے وہ حسن ہے۔ جس طرح انسانی کلام ہوتا ہے نا، تو نثر میں جب انسان کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو جو اچھی باتیں ہیں وہ اچھی ہیں، جو بری باتیں ہیں وہ بری ہیں۔ تو اسی طریقے سے شاعری جو ہے وہ ایک صنف ہے نا، تو شاعری کے اوپر بھی ججمنٹ ایسے ہی لگے گی کہ بھائی جو اس کی اچھی چیزیں ہیں وہ اچھی ہیں، اخلاقی طور پہ جو اچھی ہیں ان کو اچھا کہا جائے گا، اور جو اخلاقی اور ایمانی اور اعتقادی طور پر بری ہیں تو ان کو برا کہا جائے گا۔ تو امام صاحب یہی کہہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات ہم نے جان لی نا، تو وہ کہتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ اس کی جو ٹینڈنسی پیدا ہوئی وہ بصرہ میں پیدا ہوئی، اور کہا کہ وہاں ایسے لوگ تھے کہ من یسلک طریق العبادۃ والزہد مما لہ فیہ اجتہاد، کہ وہ جو آپ سمجھ لیں عبادت اور زہد کے معاملات ان کے ہاں تھے، اور اس میں انہوں نے خوب محنت کی۔ تو کہتے ہیں کوفہ میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے عبادت اور زہد کے راستے پہ محنت کی، اور کہا کہ کوفہ میں وہ لوگ بھی تھے من یسلک من طریق الفقہ والعلم ما لہ فیہ اجتہاد، اور اس میں ایسے لوگ بھی تھے، یعنی امام حنیفہ وغیرہ ان کا جو پورا سکول ہے وہ بھی وہیں پہ تھا نا، کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے علم اور فقہ میں اجتہاد کیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، محنت ہو رہی ہے نا، ایک محنت ہو رہی ہے وہی فقہ میں ہو رہی ہے، کلام میں ہو رہی ہے، اور ایک محنت ہو رہی ہے سلوک میں، طریقت میں، ٹھیک ہے، ان احوال کو پیدا کرنے میں، عبادات میں۔ اور اس پر جب آپ محنت کرتے ہیں تو کلام بھی کرتے ہیں نا، یعنی جب آپ کسی فیلڈ پر میں آگے چلتے ہیں، جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ کو باتیں بھی سجھاتے ہیں، یعنی وہ معارف بھی پھر اللہ تعالیٰ آپ پر القاء کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اور ہوا کیا کہ ان لوگوں کو جو ان کا جو ظاہری لباس تھا نا، وہ صوف کا لباس تھا، وہ پہنتے تھے موٹا جھوٹا، تو اس وجہ سے ان کو صوفی کہہ دیا۔ اور کہتے ہیں کہ ان کا جو طریق ہے وہ مقید نہیں تھا لباس صوف میں، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ تو بس کچھ لوگوں نے اختیار کیا تو وہ ایک لیبل ان پہ لگ گیا۔ اور کہتے ہیں نہ انہوں نے اس کو واجب کیا، اور نہ ہی انہوں نے معاملات کو اس پر معلق کی، یعنی یہ نہیں ہے کہ بھائی جو یہ کٹ پہنے گا، یہ خاص طرح کے کپڑے پہنے گا، یہ خاص طرح کا ایک آپ سمجھ لیں فیبرک پہنے گا تو وہ صوفی ہوگا، کہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ چند لوگوں نے کیا تو اس کے حساب سے وہ معروف ہو گئے۔ تو ظاہر حال کی وجہ سے ان کی اضافت ہو گئی اس صوف کی طرف، اور صوفی ان کو کہنے لگے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر تصوف ان کے ہاں جو تھے، وہ تصوف میں حقائق بھی تھے اور احوال بھی تھے جو کہ معروف تھے، اور انہوں نے اس کے حدود، اس کی سیرت اور اس کے اخلاق پر گفتگو کی۔ اور انہوں نے پھر کہا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ صوفی جو ہے وہ صفا سے ہے، یعنی کدورت سے اور جو ہے وہ گندگی سے، نجاست سے، پاکیزگی کو، صفائی کو جو ہے وہ صوفی کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ بھائی وہ ایسے لوگ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا،
اور اپنے نفس پہ محنت کی، تزکیہ کیا، یہاں تک کہ ان کے ہاں پتھر اور سونا برابر ہو گیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، کہ انسان جو ہے وہ کوشش کرے دنیا سے ٹرانسینڈ کرنے کی، اور جو مال کی محبت ہم سب میں کھپا دی گئی ہے اس کو کم کرتا جائے، یہاں تک کہ وہ اس طریقے سے مغلوب نہ ہو جائے روپے پیسے سے جیسے ہم ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تصوف نام کس بات کا ہے؟ کتمان المعانی و ترک الدعاوی، یعنی ان معانی کو چھپانا، اپنے اندر رکھنا، اور دعوے کو چھوڑ دینا۔ یعنی اس سے بھی امام بتا رہے ہیں کہ جو بعد میں کچھ لوگوں نے بہت زیادہ دعوے کرنے شروع کر دیے، بہت بڑی بڑی بڑکیں ہانکنی شروع کر دی، یہ روایتی جو اہل اللہ تھے ان کا وتیرہ یہ نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ یہ جو صوفی تھے انہی معنوں میں تھے جیسے صدیق ہوتے ہیں، اور کہا کہ انبیاء کے بعد جو افضل خلائق ہیں وہ کون ہیں؟ وہ صدیق ہیں۔ آگے وہی آیت جو میں نے ابھی پڑھی تھی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو کہتے ہیں کہ لَيْسَ عِندَهُمْ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ أَفْضَلُ مِنَ الصُّوفِي۔ تو کہتے ہیں ان کے ہاں جو ہے انبیاء کے بعد جو صوفی ہوتا ہے اس سے افضل کوئی نہیں ہوتا، لیکن ہوا فی الحقیقہ نوع من الصدیقین، کہ وہ بھی اصل میں ان کے ہاں بس گویا آپ سمجھ لیں جادگن کا فرق ہے، جس کو ہم صدیق کہتے ہیں اس کو وہ صوفی کہنے لگ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک صدیق کون ہے؟ الذی اختص بالزہد والعبادہ، کہ جو اپنے آپ کو خاص کر لیتا ہے زہد اور عبادت کے لیے، اور وہ ایسی محنت کرتا ہے جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، صدیقین کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اس طرح کہا جانے لگ گیا کہ صدیقو العلماء و صدیقو العمراء۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہر طبقے میں صدیق ہوتے ہیں نا، علماء کے ہاں بھی، حکمرانوں کے ہاں بھی، اور اہل اللہ میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ساری گفتگو جو وہ کہہ رہے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھلے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور جگہ جگہ اگر آپ امام صاحب کی جو ہے وہ تحریروں کو دیکھیں تو جگہ جگہ خاص طور پہ جنید بغدادی کا تذکرہ وہ بہت احترام سے کرتے ہیں۔ کئی جگہوں پہ ان کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں کہ سید الطائفہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں جنید بغدادی کو، ابو القاسم جنید کو، کہ یہ سید الطائفہ ہیں، اور اکثر جگہوں پہ مقام مدح میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے اقوال پیش کرتے ہیں استدلال میں۔ یعنی ان کے رسائل بھی موجود تھے نا، اور کئی جگہوں پہ ان کے رسائل سے گویا حوالے دیتے ہیں امام ابن تیمیہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہوا یہ کہ بعد میں بہت سے لوگ اس میں آ گئے، اور ان کے اندر ایسے احوال اور عبادات آ گئے کہ جس میں کچھ خرابی کے عنصر بھی آ گئے۔ اور پھر یہ ہوا کہ دیکھیں ہر فیلڈ میں اجتہاد ہوتا ہے نا، فقہ میں بھی اجتہاد ہوا، کلام میں بھی ہوا، تو یہاں پر بھی اجتہاد ہوا۔ لوگوں نے جو ہے اپنے طریقے بھی ڈیوائز کیے، اور اپنی دماغ کو، اپنے تخیل کو، اس کو استعمال کر کے بہت سے تصورات بھی گویا نئے وجود میں لے کر آئے۔ تو اب کہتے ہیں کہ بھائی اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے ان لوگوں کی مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ انہم مبتدعون خارجون عن السنہ۔ اور کہتے ہیں کہ بھائی ایسے ہی یعنی جیسے اہل کلام کے کچھ لوگوں پر یہ الزام لگا ہے، اہل فقہ پہ لگا ہے، تو ان پر بھی لگا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے، آگے وہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں انہم مجتہدون فی طاعت اللہ کما اجتہد غیرہم من اہل طاعت اللہ۔ بھئی جیسا اجتہاد دوسرے علوم میں، دوسرے فیلڈز میں ہوا ہے، ان لوگوں نے بھی اللہ کی اطاعت میں اجتہاد اب محنت کے معنوں میں بھی ہے اور دوسرے معنوں میں بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان میں بھی تینوں گروہ پائے جاتے ہیں، یعنی جس طریقے سے سابقون بالخیرات بھی ہیں، اور جو ہے مقتصد بھی ہیں، اور ظالم لنفسہ بھی ہیں۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے فقہاء میں، علماء میں، جو ہے متکلمین میں، سلاطین میں، ہر گروہ میں یہ لوگ پائے جاتے ہیں، تو صوفیاء میں بھی یہ سارے گروہ پائے جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ان سب پر ایک بدعت کا لیبل جو ہے وہ چسپا کر کے ان کو فارغ کر دینا، یہ رویہ کم از کم امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ کہتے ہیں یہ جو ساری اصناف ہیں ان میں سے لوگوں نے اجتہاد کیا، اور مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو مخطی بھی ہوتا ہے اور مصیب بھی ہوتا ہے۔ اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں،
اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اس پہ اڑ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں اسی طریقے سے ان طبقات کی طرف منتسب لوگوں میں ظالم لنفسہ بھی ہیں، اپنے رب کے نافرمان بھی ہیں، اور کچھ لوگوں کا تذکرہ بھی انہوں نے کیا کہ مثلا حلاج وغیرہ کا، کہ انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ جو کسی طریقے سے بھی جو ہے روا نہیں ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے بہت اچھے لوگ ہیں جیسے جنید ہیں، اور کہتے ہیں کہ خود جنید نے اور لوگوں نے ان کا انکار کیا، حلاج کا اور دوسرے لوگوں کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی فہذا اصل التصوف، کہتے ہیں یہ اصل تصوف ہے۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ پھر مختلف شاخیں ان کی ہو گئیں، اور امام صاحب بڑی دلچسپ ایک تقسیم کرتے ہیں کہ صوفیات 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک کو کہتے ہیں صوفیت الحقائق، اور ایک کو کہتے ہیں صوفیت الازاق، اور ایک کو کہتے ہیں صوفیت الرسم۔ یعنی ایک کون ہے جو حقائق والے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا، جو واقعتاً حقائق معارف رکھتے تھے، اللہ والے تھے، خوب محنت کرتے تھے۔ کہتے ہیں جہاں تک صوفیت الازاق ہیں تو کہتے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جیسے جنہوں نے خانقاہیں بنا دی، اور لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے اہل حقائق ہوں، اور کہتے ہیں اہل حقائق تو بہت ہی عزیز لوگ ہیں، عزیز کا مطلب ہے نادر لوگ ہیں، وہ تو کم ہی لوگ ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ خانقاہیں بنا لی اور خانقاہوں میں، زاویوں میں، تکیوں میں رہنے لگے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی 3 شرائط جو ہیں وہ پائی جائیں گی یا پائی جانی چاہیے اگر ہم سمجھیں کہ وہ ٹھیک لوگ ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے جس کو کہتے ہیں العدالت الشرعیہ فی غالب الاوقات، کہ غالب اوقات میں جو شریعت کی عدالت ہے اس پر وہ قائم رہیں، اور یہاں تک جو بدعت کے آداب ہیں ان کی طرف التفات نہ کریں۔ یعنی ایک تو وہ کہتے ہیں، یعنی ایک وہ کہتے ہیں عدالت شریعہ، اور کیا مطلب ہے کہ فرائض ادا کریں اور محارم سے اجتناب کریں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں التأدب بآداب اہل الطریق، کہ وہ اہل طریق کے آداب کو اختیار کریں۔ یعنی اہل طریق اب کن کو کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ والے ہیں، اللہ کی طرف جانے والے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ آداب شریعہ ہے فی غالب الاوقات۔ دیکھیں عصمت کسی کو حاصل نہیں ہے، بڑے سے بڑا آدمی کسی وقت وہ پھسل بھی جاتا ہے، اس سے غلطیوں کا ارتکاب بھی ہوتا ہے، اور کہا کہ یہ آداب جو بدعتیں ہیں ان سے احتراز کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ یکون احدہم متمسکا بفضول الدنیا، یعنی صوفی کی جو صحیح صوفی ہے ایک اس کی شرط یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کے اندر جو فضول ہے نا، جو فاضل ہے، جو ضرورت سے زائد ہے، اس کی طرف التفات نہ کرے، اور جو ہے اس میں اپنے آپ کو روک کر رکھے۔ اور کہا کہ جو آدمی ہر وقت مال جمع کرتا رہتا ہے یا اخلاق محمودہ اس کے اندر نہیں ہے اور آداب شریعت کے مطابق اس کے اندر تعدب نہیں ہے، تو کہا کہ پھر اس پر یہ لیبل لگانا جائز نہیں ہے، اس پر تصوف کا جو لیبل ہے وہ نہیں لگائیں گے۔ اور کہتے ہیں جہاں تک تیسری شکل ہے نا صوفیت الرسم، تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے بس نسبت کی طرف اکتفا کرتے ہیں، اور بڑا اچھا جملہ لکھا ہے امام نے، فَهَمُّهُمْ فِي اللِّبَاسِ وَالْآدَابِ الْوَضْعِيَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، ان کی ساری فکریں، ان کے سارے مسئلے یہ ہے کہ لباس کیسا ہو۔ جس طرح آج بھی بدقسمتی سے بہت سے طرق میں یہ ہے کہ بھئی پگڑی کیسی ہو، پگڑی کی شیپ کیسی ہو، لباس کا کٹ کیسا ہو، تو کہتے ہیں وہ اس میں ہی پڑ جاتے ہیں۔ اور ظاہری آداب، شیخ سے ملنے کے آداب کیا ہیں، کیسے ملنا ہے، کس طرح جھکنا ہے، کیا کرنا ہے، اور شیخ کے فضائل ہر وقت اس کو یاد ہوں اور اس کی کرامتیں اس کی فنگر ٹپس پر ہوں، تو امام ان کو کہتے ہیں کہ یہ صوفیت الرسم ہے، بس یہ ظاہری بات ہے، فارمل جو چیزیں ہیں ان کی طرف التفات کرتے ہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بس اس طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے اہل علم میں سے بھی نا فقہاء اور متکلمین کچھ لوگ ان جیسا لباس پہن کے پھرتے ہیں، یعنی جیسے آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک خاص طرح کا حلیہ ہوتا ہے علماء کا، وہ لوگ جو علم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں ان کا حلیہ وہ ہوتا ہے، کچھ لوگ جعلی لوگ ہوتے ہیں لیکن حلیہ ان کا بنا لیتے ہیں۔ تو امام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو تیسرے طبقہ ہے نا، جو رسم والے صوفی ہیں، یہ بنیادی طور پہ ان کے پلے کچھ ہوتا نہیں، نہ کوئی احوال ہے نہ کوئی معارف ہے، لیکن بس ان جیسا حلیہ بنا کر جو پھرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ
یہ جو تصوف ہے یہ اس میں ہے کیا، یعنی کیا یہ کوئی اجنبی چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ جو الفاظ ہمارے پاس آتے ہیں کتاب و سنت میں، اگر ہم ان کی طرف دیکھیں، ان پہ غور کریں، ان میں ایک فیملی کیا آتی ہے، مثلا الایمان والبر والتقوی والصدق والعدل والاحسان والصبر والشکر والتوکل والخوف والرجاء والحب للہ والطاعہ للہ وللرسول وبر الوالدین والوفاء بالعہد ونحو ذالک مما يتضمن ذکر ما احبہ اللہ ورسولہ من القلب والبدن۔ اب یہ جو سارے بیان ہیں یہ کیا ہیں، یہ اوصاف کیا ہیں؟ کچھ کا تعلق بدن سے ہے، کچھ کا تعلق قلب سے ہے، زیادہ کا تعلق قلب سے ہے۔ اسی طریقے سے یہ وہ امور ہیں جن کو اللہ اس کے رسول محبوب رکھتے ہیں، اور یہ وہ طریق ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر کچھ اور ایک اور فیملی ہے الفاظ کی، وہ کیا ہے؟ کفر، نفاق، کذب، اسم، عدوان، ظلم، جزا، ہلا، شرک، بخل، جبن، قسوۃ القلب، غدر، قطیعۃ الرحم ونحو ذالک۔ تو ہر مسلمان کو دیکھنا ہے، غور کرنا ہے اور ان سے بچنا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ہے اصل میں صراط مستقیم، یہ ہے طریقت، اور یہ وہ طریقت ہے جس پہ ہمیں چلنا ہے۔ پھر آگے وہ آیت لے کر آئے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر وہی بات کہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پھر آگے وہ لے کر آئے ہیں غیر المغضوب علیہم والضالین کا تذکرہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضالون، اور پھر آگے کہتے ہیں وذالک ان الیہود عرفوا الحق ولم یعملوا بہ، یہود نے حق کو پہچانا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا۔ اور والنصارى عبدوا اللہ بغیر علم، انہوں نے اللہ کی بندگی کی بغیر علم کے۔ اور آگے وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی، وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفُ يَقُولُونَ، یہ امام ابن تیمیہ کا کلام میں پڑھ رہا ہوں۔ امام کہتے ہیں کہ سلف یہ کہتے تھے احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاہل، بچو اس عالم کے فتنے سے جو فاجر ہے، علم تو رکھتا ہے پورا لیکن وہ نافرمان ہے، اخلاقی اعتبار سے کرپٹ ہے۔ اور کس سے بچو؟ والعابد الجاہل، عابد ہے، اللہ کی بندگی میں بہت سچا ہے، بہت مخلص ہے لیکن جاہل ہے۔ فَإِنَّ فِتْنَتَهُمَا فِتْنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُونٍ، اور کہا کہ ان دونوں کا فتنہ جو ہے وہ ہر ایسے شخص کو فتنے میں ڈال دیں گے جو اس کے لیے تیار ہے۔ اور کہتے ہیں سلف یہ بھی کہتے تھے من فسد من العلماء ففیہ شبہ من الیہود، وہی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ہمارے علماء میں سے کرپٹ ہو گیا تو اس کے اندر یہود کی ایک شباہت ہے۔ ومن فسد من العباد ففیہ شبہ من النصارى، اور جو عباد، زہاد، اہل اللہ، صوفیاء میں سے جو ہے کرپٹ ہو جائیں، ان کی ایک مثال جو ہے وہ نصارہ میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فَمَنْ دَعَا إِلَى الْعِلْمِ دُونَ الْعَمَلِ الْمَأْمُورِ بِهِ كَانَ مُضِلًّا، جو علم کی طرف تو دعوت دے لیکن وہ جو عمل ہے جو جس کا حکم دیا گیا ہے اس پہ نہ آئے، نہ لوگوں کو لائے، تو وہ گمراہ ہے۔ وَمَنْ دَعَا إِلَى الْعَمَلِ دُونَ الْعِلْمِ كَانَ مُضِلًّا، اور جو آدمی بس عمل کی طرف بلائے علم کو چھوڑ کر تو وہ بھی گمراہ ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس کی طرف امام صاحب جو ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وَطَرِيقُ اللَّهِ لَا تَتِمْ إِلَّا بِعِلْمٍ وَعَمَلٍ، کہ اللہ کی طرف جو جانے والی راہ ہے نا وہ علم اور عمل دونوں کا مجموعہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یکون کلاہما موافقا للشریعہ، چاہے علم ہو چاہے عمل ہو وہ شریعت کے موافق ہونا چاہیے۔ یعنی دیکھیے ہماری ایک جو بہت بڑی ذمہ داری ہے جس آزمائش میں ہم ڈالے گئے ہیں وہ عمل کی تو ہے ہی لیکن پہلے علم کی ہے۔ اس پر پہلے بھی بات ہو چکی کہ سب سے پہلا تقاضا ہم سے اللہ کی الوہیت کو ماننے کا ہے، وہ ایک علم ہے، عمل اس کے بعد جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ وہ جو ہم سورہ بقرہ بھی شروع ہوتی ہے نا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب،
بات شروع یہاں سے ہونی ہے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو نماز ہو یا انفاق ہو یا زکوٰۃ ہو وہ بعد کی بات ہے، پہلے تو ایمان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ فَالسَّالِكُ طَرِيقَ الْفَقْرِ وَالتَّصَوُّفِ وَالزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ، کہتے ہیں جو آدمی فقر، تصوف، زہد اور عبادت کی راہ پہ چلتا ہے، إِن لَمْ يَسْلُكْ بِعِلْمٍ يُوَافِقُ الشَّرِيعَةَ، کہا کہ اس کو چاہیے کہ وہ جو اس علم پر کے مطابق چلے جو شریعت کے موافق ہو، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ وہ گمراہ ہو جائے گا اور راہ چھوڑ دے گا۔ اسی طریقے سے وَالسَّالِكُ مِنَ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالنَّظَرِ وَالْكَلَامِ، کہ ایک دیکھیں نا، ایک پیر انہوں نے بنایا ہے کس کا، الفقر والتصوف والزہد والعبادہ، یہ ایک پوری لائن ہے، اور الفقہ والعلم والنظر والکلام، یہ دیکھیں نا وہی بات، عالم اور عابد، ٹھیک ہے، جو احبار اور رہبان، تو جو ہے احبار کون ہے، جو فقہ اور علم اور نظر اور کلام، یہاں دونوں کو جمع کر دیا نا انہوں نے، یعنی فقہ کو اور کلام کو اکٹھا کر دیا، اور جو دوسرے اہل اللہ تھے جو فقہ الباطن پر توجہ دیتے تھے، زہد پر، فقر پر، ان کو ایک طرف انہوں نے کر دیا۔ کہا کہ یہ لوگ بھی اگر یہ بھی شریعت کی پیروی نہیں کرتے اور اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تو یہ بھی فاجر ہیں، یہ بھی جو ہے وہ گم کردہ راہ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں اختیار کرنا ہے، جس کے مطابق ہمیں چلنا۔ تو یہ جو میں نے تھوڑے سے اقتباسات آپ کے سامنے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھے، تو اس سے بھی جیسے یہ بات ہم پر واضح ہونی چاہیے کہ امام صاحب یہ جو پورا تصور ہے اس کی اصل سے اس کا رد نہیں کرتے، یا اس کی جڑ سے جو ہے اس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کے جو مظاہر ہیں، اب آپ دیکھیں نا آخری جو بات میں نے کی ہے، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر آئیں کہ ایک اہل الفقر ہیں اور اہل الزہد ہیں، اہل التصوف ہیں، اہل العبادت ہیں، یہ ایک لوگ ہیں، اور پھر اہل الفقہ ہیں، اہل العلم ہیں، اہل النظر ہیں، اہل الکلام ہیں، اور یہ دونوں لائنیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک اور، میں تھوڑا سا وقت اب کم رہ گیا تو ایک اور شہادت میں یہاں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، وہ امام شاطبی کی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شاطبی بہت مشہور فقیہ بھی، اصولی بھی، مالکی تھے یہ، ان کی جو ہے وہ دو کتابیں بہت مشہور ہیں، ایک تو کتاب الموافقات ہے، بہت گہری کتاب ہے، اور حکمت دین اور مقاصد شریعہ کے حوالے سے بہت ایک نمائندہ کتاب ہے۔ دوسری ان کی کتاب جو شورۂ آفاق ہے وہ کتاب الاعتصام ہے، اور وہ اصل میں کس موضوع پر ہے، وہ بدعت کے موضوع پر ہے، اور بہت ہی معیاری کتاب ہے اور بالکل حوالے کی کتاب ہے۔ تو وہ امام صاحب اپنی جو کتاب الاعتصام ہے نا، اس میں وہ ایک جگہ ایک فصل قائم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ الوجہ الرابع ما جاء فی ذم البدع واہلها عن الصوفیہ المشہورین عند الناس، کہ بدعت اور بدعتیوں کی مذمت میں جو کلام نقل ہوا ہے کن لوگوں کی طرف سے، صوفیہ کی طرف سے، جو لوگوں کے ہاں بہت ہی معروف ہیں۔ تو وہ اب یہاں وہ کہتے ہیں کہ بھئی عام طور پہ تو آج کے دور میں تو لوگوں کا خیال یہ ہے نا کہ تصوف تو بجائے خود ایک بدعتی ڈسپلن ہے، اور گویا ہر صوفی جو ہے وہ مبتدع ہوتا ہے، بدعتی ہوتا ہے۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو اس طرح محدثین کی طرف سے، اس طرح مفسرین کی طرف سے، اس طرح فقہاء کی طرف سے، اس طرح متکلمین کی طرف سے بدعت کی مذمت ہوئی ہے، ایسے ہی جو مشہور صوفیاء ہیں ان کی طرف سے بھی بدعت کی مذمت ہوئی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس موقع پر ہم نے جو ہے وہ ان کو خاص کیا ہے ان کے بیان کے لیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْجُهَّالِ يَعْتَقِدُونَ فِي الصُّوفِيَّةِ أَنَّهُمْ مُتَسَاهِلُونَ فِي الاتباع۔ امام شاطبی کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت سے جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صوفیاء ہیں نا وہ تو اتباع شریعت کے بارے میں متساہل ہیں، یعنی وہ اصل میں جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نا کہ اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو ابتداع نہ کرو، یعنی اتباع کی راہ اختیار کرو، بدعت کی راہ اختیار نہ کرو۔ تو کہتے ہیں عام طور پہ کتنے ہی جاہل لوگ ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی صوفیاء جو ہیں وہ اتباع شریعت کی تو کوئی کا التزام کرتے نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اور انہوں نے جو ہے بہت سی عبادات اختراع کر لی ہیں،
اور بہت سی ایسی چیزوں کا التزام کرتے ہیں جس کی شریعت نے جو ہے ان پر لازم نہیں کی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ حاشا، اور کہتے ہیں کہ یہ ان کا جو اعتقاد ہے اور ان کی جو باتیں ہیں یہ غلط ہیں بالکل. یعنی صوفیاء کے بارے میں امام شاطبی کہتے ہیں کہ عوام میں جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں جو حال میں کہ یہ بدعتی ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. اب آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَأَوَّلُ شَيْءٍ بَنَوْا عَلَيْهِ طَرِيقَتَهُمْ، سب سے پہلی چیز جس پر صوفیاء نے اپنے طریق کی بنیاد رکھی ہے، اتباع السنہ واجتناب ما خالفها. اس پر تو بنیاد ہے ان کی، آپ ان کو بدعتی کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ سنت کی پیروی، اتباع، اور سنت کی مخالفت سے اجتناب. کہتے ہیں یہاں تک حتی زعم مذکرہم وحافظ مأخذہم وعمود نحلتہم. آگے ایک صاحب کا تذکرہ کر رہے ہیں، بڑی شان سے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے جو سب سے بڑے مذکر ہیں اور ان کے ماخذ کے حافظ ہیں، میں نے تذکرہ کیا تھا کل رسالہ قشیریہ کا، ان امام قشیری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وعمود نحلتہم، یعنی اگر تصوف ایک درخت ہے نا کھجور کا، تو اس کا جو پلر ہے وہ کیا ہے، ستون کیا ہے تصوف کے ڈسپلن کا؟ ابو القاسم القشیری، ابو القاسم القشیری جن کا رسالہ میں نے ذکر کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے انہم انما اختصوا باسم التصوف انفرادا به عن اہل البدع، کہ بھائی یہ جو انہوں نے اپنا نام رکھا نا کہ ہم اہل تصوف ہیں، تو گویا یہ تو ممیز کرنے کے لیے رکھا اہل بدعت سے. یعنی جیسے اہل سنت ایک لقب تھا نا، کہ انہوں نے کہا کہ بھئی خاص طور پہ عقیدے کے معاملے میں بہت سے لوگ آ گئے جنہوں نے بدعتی عقیدے ایجاد کیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان سے علیحدہ ہیں، ہم ان میں شامل نہیں ہیں. تو انہوں نے اپنا ایک عنوان کیا قائم کیا؟ اہل سنت والجماعہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو سب سے بڑے آدمی تھے، وہ ایک خاص حوالے سے بڑے آدمی امام قشیری، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں تصوف جو انہوں نے اختیار کیا وہ کیا ہی اس وجہ سے کہ بھئی ہم اہل بدعت نہیں ہیں بلکہ ہم اہل تصوف ہیں، گویا اہل سنت ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا کہ جو مسلمان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا کوئی خاص عنوان نہیں تھا. اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ صحابہ کرام کا عنوان کیا تھا؟ کیا صحابہ کا عنوان یہ تھا کہ یہ بڑے فقیہ ہیں، یہ بڑے مفسر ہیں، یہ بڑے محدث ہیں، یہ بڑے متکلم ہیں، یہ بڑے عابد ہیں، زاہد ہیں؟ نہیں، ان کا ایک ہی لقب تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ صحبت سے ثابت ہوا، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابی لقب پڑا. تو ان کا لقب تو ایک جیسے بلینکٹ ٹرم کیا تھی؟ صحابی. تو اب یہ کہیں بھی صحابہ میں کوئی صوفی تھے کیا؟ کوئی صحابہ میں بھی فقیہ ہوتے تھے کیا؟ صحابہ میں متکلم ہوتے تھے، صحابہ میں مفسر تھے، محدث تھے، تو یقیناً تھے. لیکن ان کا جو جامع عنوان کیا ہے، وہ اتنا جامع ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا مقدس ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور عنوان ان پر جو ہے وہ راست ہی نہیں آیا. یہاں پر بھی کہا کہ وہ اشرف الاسماء تھا. اور اس کے بعد پھر بعد میں تابعین آئے، اور ان کے بعد آنے والے کون ہیں؟ جو صحابہ کے تابع ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے تابعین ہیں. اور اسی طریقے سے بات چلی ہے. ہاں، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جن لوگوں کے ہاں دین کے بارے میں بڑی شدت تھی، عنایت تھی، عبادت اور جو ہے وہ زہد میں بہت غالب تھے، ان کے لیے پھر یہ عنوان جو ہے وہ اختیار کیا گیا. اور اس کے بعد پھر کچھ اور وہ اقوال آگے نقل کریں گے جس میں وہ بتائیں گے کہ دیکھیے یہ جو جن کو آپ صوفیاء کہتے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے بدعات کی مذمت کی. تو کل انشاءاللہ جب ہم شروع کریں گے تو میں وہ تھوڑے سے اقوال آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دوں گا، جس سے بات پتہ لگ جائے گی کہ یہ خیال کرنا کہ یہ ڈسپلن پورا کا پورا جو ہے وہ غلط ہے یا کرپٹ ہے یا بدعت پر مشتمل ہے، تو یہ رویہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.